जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है अंडा। अगर आप अंडा इस्तेमाल करते हैं, अंडा खाते हैं नाश्ते में या वैसे, चाहे वो वलैती अंडा हो, ब्रायलर फार्मी हो या देसी अंडा हो, तो दो तीन गुजारिशात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। हम आपको वो चीज़ें बताते हैं कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे मुसलमान के लिए पसंद करते हैं, और मोमिन की शान यही है। मोमिन वो है कि जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। तो हमारा चूँकि ज़िंदगी का मिशन है, एक तो दावत इस्लाम, कादियानियों को इस्लाम की दावत दे के उनको मुसलमान करना। दूसरा हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है कि लोगों को रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल, कुरानी आयात और कुरानी सूरतें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम की बरकत से रूहानी अमराज से शिफा हासिल करवाने के लिए उनकी रहनुमाई करना। और तीसरे नंबर पर देसी जड़ी बूटियों से और अच्छी खुराक से, अच्छी ग़िज़ा से अपनी बीमारियों का इलाज करना। तो हमारे इस पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँचाया करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया हो। और वीडियो के मुताल्लिक कोई बात हो, कोई सवाल हो तो सिर्फ कमेंट्स में आप लिख कर उसका जवाब ले लिया करें। इसके लिए कॉल्स ना किया करें, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करता, बहुत मसरूफियत होती है, रूहानी अमाल करने होते हैं, मरीज़ों के इलाज और पढ़ाइयाँ और मसरूफियत होती है, इसलिए कॉल्स अटेंड नहीं कर सकते। सिर्फ व्हाट्सएप पर वो हजरात रब्ता किया करें जो कोई दवाई मंगवाना चाहें या इलाज मुआवजे के लिए सिर्फ रब्ता करना चाहें। इसके अलावा एहतियात किया करें कॉल्स करने से, सिर्फ वॉइस मैसेज का जवाब दिया जाता है, वो भी बारी से। तो हमारे इस पैगाम को आगे दूसरे मुसलमानों तक भी पहुंचाया करें ताकि हमारा भी सदका जारिया बने और आपके लिए भी। तो ये जो देसी अंडा है और वलैती अंडा है, बाज़ डॉक्टर और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि जितना फ़र्क एक अरब के सहरा में रहने वाले एक नेक साले और गोशा नशीन मुसलमान में और यूरोप की गंदी तहजीब के अंदर रहने वाले एक गलीज़ इंसान में फ़र्क है। इतना फ़र्क है देसी अंडे और वलैती अंडे में, देसी अंडे और ब्रायलर मुर्गी के अंडे में, इतना फ़र्क है। इसके रूहानी तौर पर भी असरात हैं और जिस्मानी भी इसके बुरे असरात हैं। आप इसमें ख़ुद आज़मा लें। आप एक दिन देसी अंडे 2-3 ले लें, देसी भी वो मिस्री नहीं, बाज़ारी नहीं, जो रंग किए होते हैं पत्ती के साथ, उनको चाय की पत्ती को बॉयल करके जो अंडों को, सफ़ेद अंडों को रंग करके देसी बनाया जाता है, वो नहीं, असल देसी अंडा। असल देसी अंडे की पहचान ये है कि असल देसी अंडे की जो जर्दी है वो डार्क कलर की होगी, जिसको केसरी कहते हैं, जिसको नारंज कलर भी कहते हैं, डार्क कलर भी कहते हैं, ऑरेंज कलर भी कहते हैं, वो असल उसकी जर्दी है। और जो वलैती मुर्गी का अंडा है, वलैती मुर्गी का तो अंडा नहीं, तो मशीनों से पैदा होता है। तो ये जो वलैती मुर्गी का अंडा है जो मशीनों के ज़रिए उस मुर्गी से पैदा किया जाता है, उसको ऐसी खाद दे के और ऐसी उसको फीड दे के और उसको स्टीराइड लगा के, वो जो डबल जर्दी हो या सिंगल जर्दी वाला अंडा है, जिस किस्म का भी पूरी दुनिया में, इस अंडे की जो जर्दी है ये येलो कलर की है, पीले रंग की है। ये केसरी है, वो येलो है। ये ऑरेंज है, वो पीले रंग की है। इतना फ़र्क है। फिर इसके अंदर बदबू है, यानी वलैती मुर्गी का आप अंडा अगर एक दिन आप उसका आमलेट बना लें या किचन में आप उस अंडे को तोड़ें, सारा दिन आपके किचन से उसकी बुरी बदबू आएगी। इतनी स्मेल आएगी कि आप अगर गिलास को हाथ लगाएंगे, शीशे के गिलास में से स्मेल आएगी, प्लेट को हाथ लगाएंगे, प्लेट में से स्मेल आएगी। जिस बर्तन में आप अंडा फ्राई करेंगे, सारा दिन उस बर्तन से साबुन और शैम्पू और लिक्विड साबुन के बावजूद भी उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी। आप गर्म पानी से 2-3-4 बार वॉश करेंगे बर्तनों को, फिर जाके उसकी स्मेल ख़त्म होगी। इतनी बुरी इसकी स्मेल है। ये वलैती अंडे की नहूसत है। जिस तरह वलैती मुर्गी की बहुत स्मेल है, देसी मुर्गी की नहीं है, इसी तरह वलैती अंडे की, ब्रायलर अंडा जो है, अंडे की अपनी बहुत बदबू है। नफीस लोग या अच्छे मिजाज वाले लोग या सलीमुल फितरत लोग या पाक जहन के लोग या नाजुक तबीयत के लोग तो वलैती अंडा खा ही नहीं सकते। कई साल हो गए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ ऐसी जगह पे भी गए कि जहाँ लोगों ने वलैती अंडा बना के हमारे लिए नाश्ते में रखा, तो हमने कुछ अचार से रोटी खा ली, गुड़ से खा ली या दही से खा ली, किसी और चीज़ से खाना खा लिया, मगर वलैती अंडे को हाथ नहीं लगाया। इसकी बदबू इतनी है, इसकी स्मेल इतनी है, इसके बदन के ऊपर नफ्सियात और दिमाग से इसके असरात शुरू होते हैं। यानी सबसे पहले तो आप उसकी स्मेल से बेजार होंगे। अगर आपने उसको खा लिया तो बदन के अंदर जाते ही उसने जो मैदे से बुखारात उठने हैं वो आपके दिमाग की तरफ जब चढ़ेंगे तो दिमाग के अंदर नफ्सियाती अमराज पैदा होंगे।
نفسیاتی امراض کیا ہوں گے؟ جو بچیاں بچے ولایتی انڈے شوق سے کھاتے ہیں یا بہت زیادہ کھاتے ہیں، یا وہ مرد اور خواتین جو بہت زیادہ ولایتی انڈے کھاتے ہیں، ان کے ہر وقت دماغ کے اوپر، بچوں کے بھی اور بچیوں کے بھی، چھوٹے ہوں یا بالغ ہوں، دماغ کے اوپر غلط قسم کے خیالات آتے ہیں، پراگندہ خیالات ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان ولایتی انڈے زیادہ کھائیں، ان کے چہروں پہ دانے نکلتے ہیں، ان کے دماغ کے اوپر سیکس چڑھا ہوتا ہے، ان کے اوپر حیوانیت اور شہوانیت کا غلبہ ہوتا ہے، بہت زیادہ شہوت دماغ پہ چڑھتی ہے، صرف جھوٹی شہوت ہوتی ہے، یہ حقیقی شہوت نہیں ہوتی، یہ غلط قسم کی شہوت ہے جس کا دماغ کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، خیالات خراب ہوتے ہیں، پراگندہ ہوتے ہیں، برائی کی طرف ذہن جاتا ہے، نماز کی طرف، اللہ رسول کی طرف، قرآن کی طرف، دین کی طرف اور شرم و حیا کی طرف اس بچے کا ذہن جلدی سے نہیں آتا جو ولایتی انڈا بہت زیادہ استعمال کرے۔ اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ پھر اس کے بدن کے اندر جا کر اس نے تیزابیت پیدا کرنی ہے، ایسیڈیٹی پیدا کرنی ہے، اس کو ہم طبی زبان میں بواسیری زہر کہتے ہیں۔ جو لوگ ولایتی انڈے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بچیاں بچے یا بڑے لوگ، ان کے معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، ان کے تیزابیت کی وجہ سے بدن کے اندر ایک ہیٹ پیدا ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اور چہرے پہ دانے آتے ہیں، بدن میں دانے نکلتے ہیں، اور ان کے ہر وقت سر کے اوپر سٹریس، ٹینشن اور غصہ اور طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، ان کا ذہن ریلیکس نہیں ہوتا، سوچیں فکریں چلتی ہیں، دماغ ہر وقت پریشان رہتا ہے، ریلیکس نہیں ہوتا۔ یہ معدے کے بخارات کی وجہ سے جو دماغ کے اوپر نفسیاتی اثرات ہیں وہ بھی اس کے بہت برے ہیں۔ پھر آگے چلیں، اگر یہ معدے میں کھا کے جب ہضم ہوتا ہے تو اس سے بواسیری زہر پیدا ہوتا ہے، معدے کے اندر تیزابیت پیدا ہوتی ہے، ایسیڈیٹی ہوتی ہے۔ آج کل ہر چوتھا پانچواں بندہ جو ہے وہ تیزابیت معدے کا مریض ہے، ایسیڈیٹی کا مریض ہے، اور معدے کی تیزابیت والا، بواسیر والا، ایسیڈیٹی والا یا نفسیاتی شیزوفرینیا والا مریض جو ہے وہ بیچارہ ولایتی انڈا کھا ہی نہیں سکتا۔ ولایتی انڈا جو بھی کھائے گا وہ فوری بیچارہ بیمار ہوگا اور اس کی کیفیت زیادہ ہوگی، اور پھر وہ دوائیوں پہ دوائیاں اور ڈاکٹروں حکیموں کے پاس وہ بیچارہ ساری زندگی پیسہ بھی ضائع کرے گا، چکر بھی لگائے گا۔ تو اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ پھر اگر یہ ہضم ہو کے انتڑیوں کے راستے اگر یہ جب خارج ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ریکٹم کے اوپر اس کے برے اثرات ہیں۔ ولایتی انڈے اور ولایتی مرغی کی وجہ سے بواسیری زہر پیدا ہوتا ہے، پخانے اور پیشاب میں جلن پیدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بواسیری مسے بنتے ہیں، اور پیپٹک السر اور انتڑیوں کے السر میں کنورٹ ہوتا ہے آگے جا کے۔ اس کی بجائے اگر آپ دیسی انڈا کھاتے ہیں تو دیسی انڈا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اصل دیسی انڈا ہو، اس کو جب آپ پکائیں گے تو ایک اس کی بینی سی خوشبو آئے گی، بہت مدھم سی خوبصورت سی خوشبو جو آپ کے دماغ کو معطر کرے گی، تر و تازہ کرتی ہے، اور اتنا خوشبودار ہوتا ہے دیسی انڈا، جتنا وہ بدبودار ہے یہ خوشبودار ہے۔ اس کے اندر کسی نے عطر تو نہیں ڈالا، یہ اس کی نیچرل اپنی قدرتی اللہ رب العزت نے اس کے اندر خوشبو رکھی ہے۔ اور جو بدن کو جو پروٹین چاہیے، جو بدن کو کیلشیم کی ضرورت ہے، وٹامن ڈی کی ضرورت ہے، فاسفورس کی ضرورت ہے، فولاد کی ضرورت ہے، جو پروٹین کی ضرورت ہے، وہ سارا کچھ آپ کو دیسی انڈے میں ملے گا۔ ولایتی انڈے میں تیزابیت ہے، زہر ہے، روحانی جسمانی اس کے برے اثرات ہیں، اور دیسی انڈے میں آپ کو وہ ساری چیزیں، اس کے سارے فوائد ملیں گے۔ اگر کسی بچے کو سردی لگ جائے، آپ اس کو دیسی انڈا دیتے ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، مائیں ہماری بوڑھی مائیں، ہم دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے ہمارا، ہم دیکھتے ہیں گھروں میں کہ وہ بوڑھی عورتیں جو ہیں دیہات کی، وہ بچے کو جی سردی لگ گئی فوری اس کو دیسی انڈا دو، کسی بڑے کو سردی لگ گئی 2-4 دیسی انڈے کھلا دو ابال کے۔ رات کو لوگ دیسی انڈا گرم دودھ کے ساتھ کھا کے سوتے ہیں، صبح چاق و چوبند اور فریش ہوتے ہیں، نہ بدن پہ جسم پہ نہ سردی کا اثر ہوتا ہے، نہ کمزوری ہوتی ہے، نہ پٹھوں میں کمزوری، نہ ضعف، نہ بیماری، نہ ان کی قوت با کمزور ہوتی ہے، نہ کوئی سیکسول پاور کمزور ہوتی ہے، نہ خواتین کے کمر میں دردیں ہوتی ہیں، نہ مردوں کو دردیں ہوتی ہیں۔ یہ دیسی انڈے کی برکات ہیں ساری۔ دیسی انڈے کے اندر سارے اللہ رب العزت نے وٹامنز رکھے ہیں، اس کے اندر سارے اس کے فوائد ہیں۔ جو چیزیں آپ کو چاہیے دیسی انڈا کھا لیں، ولایتی سے بچیں، دیسی انڈا کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، اچھا کھا لیں، تھوڑا سا محنت کر کے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اب تو امریکہ میں بھی آرگینک کے نام پہ دیسی انڈے ملتے ہیں، آسٹریلیا میں ملتے ہیں، ناروے میں آرگینک چیز جو ہے وہ دیسی انڈا ہے، جس کو آرگینک کہتے ہیں وہ، یعنی وہ آپ کو قدرتی نیچرلی دیسی انڈا جو ملتا ہے وہ آرگینک ہے۔ اور اس کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی تیز بدبو ہے، اس کے برتنوں میں سے بدبو آتی ہے، اور اس کی خوشبو ہے۔ اس کا رنگ ہلکا پیلا ہے، اس کا رنگ کیسری ہے، ڈارک ہے، اس کا رنگ زرد رنگ اس طرح کا ہے جس کو نارنج کلر کہتے ہیں، اورنج کا رنگ ہے، کنو مالٹے کا رنگ ہے، اس کی زردی اس طرح ہے، خوشبودار ہے، اور یہ کھانے کے بعد آپ کے جسم میں ایک پاور آئے گی، طاقت آئے گی، توانائی آپ کو ملے گی، دماغ آپ کا فریش ہوگا۔ ایک اور بات، جو بچیاں بچے اور جو خواتین و حضرات دیسی انڈے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر رقت قلبی پیدا ہوتی ہے۔ رقت قلبی اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ نرم دل یہ ہوگا کہ اللہ رسول کی بات سنیں گے، آنکھوں میں آنسو آئیں گے،
آپ تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ تنہائی میں بیٹھ کے کوئی اچھی آواز میں کہ قاری عبدالباسط رحمہ اللہ یا کسی اور اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت سنیں، آپ کا دل نرم ہوگا، رقت ہوگی، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اللہ رسول کی طرف دھیان ہوگا، قبر آخرت کی طرف دھیان ہوگا، آخرت کی آپ کو یاد آئے گی، برائی سے آپ بچیں گے۔ تنہائی میں بھی اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ رقت قلبی، یہ اللہ کا استحضار، اللہ کا دھیان، یہ آپ کو دیسی انڈا کھانے سے نصیب ہوگا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، یہ میں آپ کو ایک روحانی اس کا اثرات بتا رہا ہوں اور جسمانی اثرات بتا رہا ہوں۔ ہم خود الحمدللہ دیسی انڈے اللہ پاک ہمیں دے دیتا، ہم تلاش کر لیتے ہیں، کچھ ہمیں گفٹ ملتا ہے، کچھ خود منگوا لیتے ہیں ادھر ادھر دیہاتوں سے، حالانکہ ہم شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں ہماری ایک خواہش نیت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شہر میں بھی عطا فرما دیتے ہیں، کہیں سے مل جاتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں، اچھا کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، ستھرا کھا لیں، اچھی چیز کھا لیں، اپنے آپ کو بچائیں، روحانی جسمانی بیماریوں سے بچیں، روحانی جسمانی آپ کے فائدے ہوں، دیسی چیزیں کھائیں، نیچرل خوراک کھائیں، بری چیزوں سے بچیں، کیمیکل والی، اسٹیرائڈ والی، نقصان دہ والی، جس کے روحانی اور جسمانی برے اثرات ہوں، یعنی ایسی چیزوں سے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ اگر آپ کا برگر کھانے کو دل چاہتا ہے تو آپ دیسی انڈے دو یا ایک برگر والے کے پاس لے جائیں، اسے کہیں کہ یہ دیسی انڈے کا برگر بنا دیں، آپ کا شوق پورا ہو گیا۔ اسی طرح آپ کوئی چیز گھر میں بنا سکتے ہیں، برگر، دیسی انڈا بوائل کر لیں، اس کا آملیٹ بنا لیں، اس کو آپ چاہے فرائی کر لیں، اس کو ہاف بوائل کر لیں، اس کو بوائل کر کے کھا لیں۔ رات کو آپ ہاف بوائل کر کے اگر 2 دیسی انڈے کھا کے دیکھیں نرم زردی کے ساتھ، 1 کپ گرم دودھ پئیں، اوپر اس میں شہد 1-2 چمچ یا گڑ ڈال کے، صبح آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ نے رات کو کیا کھایا۔ مرد ہوں گے تو ان کے بدن میں طاقت ہوگی، قوت با اچھی ہوگی، خواتین ہوں گی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تو ان کے بدن میں طاقت ہوگی، دماغ ان کا فریش ہوگا، نہ وہ سٹریس میں ہوں گی، نہ ٹینشن میں ہوں گی، نہ طبیعت میں چڑچڑا پن ہوگا، نہ کوئی برے اثرات ہوں گے بدن کے اوپر۔ خواتین بھی جو ولایتی انڈے بہت زیادہ کھاتی ہیں، ان کے چہرے پہ بال آتے ہیں، ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں، بانجھ پن پیدا ہوتا ہے، لکوریا کے امراض ہیں، کمر درد ہے، مردوں کے اندر صورت انزال ہے اور اس طرح کے تیزابیت کے اثرات ہے، بواسیری زہر ہے، معدے میں جلن ہے، اور ہر وقت ان کے دماغ کے اوپر سٹریس، ٹینشن اور غصہ، چڑچڑا پن اور قوت با ان کی ولایتی انڈے کھانے سے کمزور ہوتی ہے، اور دیسی انڈے سے قوت با بڑھتی ہے۔ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اور اس بدبخت کے ولایتی انڈے کے نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم پورا دن بھی بیان کریں تو اس کے فائدے اور اس کے نقصان برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اتنی ریسرچ کی ہے ان چیزوں کے اوپر کئی سال تک۔ تو آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بچائیں، اچھی دیسی چیزیں کھلائیں، اچھی خوراک کھلائیں، اللہ رسول کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، تھوڑی سی اللہ نے زندگی دی ہے، اچھی صحت مند پرسکون گزاریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔